بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعین کرام، میں آج کی اس رونق اور مبارک محفل میں چاہتا ہوں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے اس کمال کا تذکرہ کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا وہ حسین منظر پیش کروں جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. زمین سے آسمان پر لے جانے والے ان حسین لمحات کو اجاگر کروں یا پھر براق کی سواری کا سیر کراؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کا تذکرہ چھوڑوں جس میں شرف کلامی کے ساتھ ساتھ دیدار الہی کا بھی شرف حاصل ہوا. تو آئیے پھر اس عظیم معجزہ پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں کہ کس خوبصورت اور پر لطف اسلوب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. حضرات سامعین، معراج معجزات کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی. خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا مقدس فریضہ انجام پایا. رات کے اس مختصر وقفہ میں وہ عظیم کارنامہ انجام پایا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر رہا گرم، لو عرش بری سے آ گئے محمد. رجب کی 27ویں تاریخ یعنی آج ہی کے شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا. اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ عظیم واقعہ کس رات میں پیش آیا، لیکن آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ اس بات کی مکمل تائید کرتی ہے کہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر دے پایا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جزازات بہن ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے کہ بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کی سب سے مبارک اور تیز ترین سواری براق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی اور اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے آسمانی سفر سدرۃ المنتہا تک کا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جب آپ دربار خداوندی سے واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس جہی کے پیغمبر کو 3 تحفے عطا کیے. امت محمدیہ پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش کا پروانہ ملا اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا. رسول پاک علیہ السلام واپس آنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا، بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دربار خداوندی سے کون سا تحفہ ملا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اے موسیٰ، ب50 صلاۃ کل یوم، میری امت پر روزانہ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے روزانہ 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی. لہذا کیونکہ واللہ انی جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، بخدا میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو میں اچھی طرح آزما چکا ہوں. فرجع الی ربک فاسأل التخفیف لامتک، آپ اپنی امت پر رحم کیجیے. آپ دربار خداوندی میں واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ دوبارہ تشریف لے گئے اور تخفیف کی درخواست کی. چنانچہ 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا اور واپس بھیجا. یہ سلسلہ کئی مرتبہ چلتا رہا اور آخر میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی بھیجنا چاہا، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے معذرت
کر دی. سألت ربي حتى استحييت. میں کئی مرتبہ تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں, اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے, اب مجھے تخفیف کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 5 وقت کی نماز لے کر دنیا میں تشریف لے آئے. لیکن حضرات سامعین ذرا غور تو کرو, اللہ کا فضل و کرم تو دیکھو کہ یہ نمازیں عدد میں تو 5 ہیں, لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر قرار دے دیا ہے. یہ وہ تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات کی طرف سے دیا گیا. یہ وہ عطیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا. یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب عزیز بندے کو دیا, اور یہ وہ تحفہ ہے جو آقا نے اپنے سب سے شہید پیغمبر کو دیا. آج ہمیں اور آپ کو بھی ہدایہ ملتے ہیں, ہم بھی ایک دوسرے کو ہدیے اور تحائف دیتے ہیں, آپس میں گفٹ وغیرہ کا لین دین کرتے ہیں, اور کتنے شوق سے اسے رکھتے ہیں, کتنے اہتمام سے اسے سجا کر رکھتے ہیں, اور یاد دل بھر میں اسے بار بار دیکھتے ہیں, اسے دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں. لیکن اے لوگوں, ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں, آقا سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتاؤ کہ ہم آقا کی اس امانت کی کتنی قدر کرتے ہیں. محسن اعظم کو دیے گئے اس عطیے کا ہمارے پاس کتنا لحاظ ہے, ہم اس کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں. یاد رکھو اے لوگوں, کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, آقا کا سامنا ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس امانت کے متعلق پوچھیں گے. کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ ہم نے دنیا کو آباد کر دیا, دنیاوی محفلوں کو زینت بخش دی, جوئے اور شراب کے کلب ہم سے آباد ہو گئے, سنیما گھروں کے رونق بن گئے, لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی, خانقاہوں کو ہم بھول گئے, مدارسوں کو ہم نے ترک کر دیا, اصلاحی مجلسوں سے اپنا ناطہ توڑ لیا, اور بزرگوں کی محفلوں سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا, اور نماز جیسے اہم فریضہ کو بسے پشت ڈال دیا. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. یہ اقبال ہی کی زبان میں یوں کہیے کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حالانکہ قرآن کریم ہمیں بار بار بیدار کر رہا ہے, ہماری غفلت و لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ اے لوگوں ذرا غور کرو, نماز کی اہمیت و افادیت کو سمجھو, اس میں بڑے فائدے ہیں. آپ قرآن سے پوچھیں, قرآن بتائے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, نماز لغویات و منکرات سے بچاتی ہے. اور دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومنوں کو کامیابی اور سرفروئی کی ضمانت دی گئی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے, احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. ہم اس پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں نماز کی کیا اہمیت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں نماز کی کیا حیثیت تھی. یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز سے میرے دل کو راحت اور تقویت ملتی ہے, نماز میرے دل کا سرور ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے نماز کا لطف حاصل ہو جائے, جب تک وہ اسے ادا نہ کر لے اسے چین ہی نہیں ملتا. لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پابندی نہیں ہو پاتی, خشوع اور خضوع کا فقدان رہتا ہے. اسی کا رونا روتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غصنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو پھر اپنی ذات سے تہمت کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو طعنہ و تشنیع سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں, شرم و حیا کو چھپانے کے لیے پڑھتے ہیں, بچوں اور نماز پڑھنے والے بوڑھوں کی رعایت میں پڑھتے ہیں. اسی کا رونا روتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں.
حضرات، ہم اس کائنات پر ہی غور کریں، دنیا کے نظم و انتظام کو دیکھیں تو بآسانی ہمیں نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ، اس دنیا کے اندر اگر کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دے اور وہ نہ مانے، ایک استاد اپنے شاگرد کو کچھ بتائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ کام کرنے کو کہے اور وہ اس کو نہ کرے، ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو کچھ عمل بتائے اور وہ اس کو نہ مانے، تو بھلا آپ ہی بتاؤ کہ کیا آقا اپنے غلام کو بھگائے گا یا نہیں؟ استاد اپنے شاگرد سے خفا ہوں گے یا نہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے پر خفا ہوں گے یا نہیں؟ تو جب ہمیں اپنے حقوق نہ ملنے پر اس طرح ملال ہو رہا ہے، ہم تحصیل حقوق کا شکوہ کر رہے ہیں، صرف ایک بات نہ ماننے پر اس قدر شور و وغیرہ مچانے لگتے ہیں، تو بھلا بتاؤ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، وہ آقا پوری دنیا جس کے قبضے میں ہے، وہ اللہ جو ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ مولا جو ہماری سرکشی کے باوجود ہمیں انعام دے رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ پاک ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، ہم پر اپنا قہر نازل نہیں کریں گے، آسمانی آفتوں سے ہم بچ جائیں گے، رحمتیں باقی رہیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پھولوں کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھولوں کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم مناسب بے اثر۔ ہم نے عجیب ذہن بنا لیا ہے، عقل و خرد پر تالا لگا لیا ہے، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جتنا وقت اگر ہم اپنی تجارت کو موقوف کر کے نماز پڑھنے چلیں گے تو پھر ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، اگر ہم اپنی کھیتی کو چھوڑ کر نماز میں لگ جائیں تو پھر ہماری کھیتی خراب ہو جائے گی، ہماری اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ فاقے پر مجبور ہو جائے گی اور ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جتنا وقت ہم نماز میں صرف کرتے ہیں اتنے وقت میں ہماری تجارت کو فروغ مل جائے گا، ہمیں نفع اور آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اے لوگوں، ذرا آقا کے فرمان پر توجہ دو، ذرا غور کرو تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نماز پڑھنے سے تجارت چلے گی یا نہ پڑھنے سے، دکانوں میں ترقی نماز پڑھنے سے ہوگی یا نہ پڑھنے سے، کھیتوں میں برکتیں نماز پڑھنے سے ہوگی یا نہ پڑھنے سے، آسمانی رحمتوں کا نزول نماز پڑھنے سے ہوگا یا نہ پڑھنے سے، رحمتیں نماز پڑھنے سے آئیں گی یا نہ پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فاتته الصلاة فكأنما بتر أهله وماله، کہ جس شخص کی ایک وقت کی بھی نماز فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کے اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے ہوں، اس کی دولت و ثروت سب تباہ ہو گئی۔ لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ لیکن اے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر توجہ دیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہر حال میں نماز کو ادا کریں گے اور تمام کاموں پر نماز کو مقدم رکھیں گے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزارنی شوت پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کر لینا یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی تقوی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا یہی رہے گی سن لو اے دنیا والو، دنیا یہی رہے گی سن لو اے دنیا والو، جائے گا ساتھ اپنے اعمال کا خزانہ، کچھ کام آ سکے گا نہ انسان کا مال و زر، دے گی ہمیں سہارا یہ نماز بچگانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔